الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 23واں سلسلہ ہے۔ آخری سلسلے میں ہم رب العالمین کا جو تفسیر نعیمی کا حصہ ہے وہاں سے ہم آپ سے کچھ عرض کر رہے تھے۔ آج اسی کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جو حصہ یہاں مفتی صاحب نے بیان کیا رب العالمین کا، اس کو آج ہم مکمل کر لیں۔ تو پچھلے سلسلے میں ہم نے اس کی لفظی تفسیر اور اس کے بارے میں چند اہم نکات بیان کیے تھے۔ اس کے اندر مفتی صاحب نے اس کے مزید آگے 2 حصے اور مزید بنائے، جیسا ہم نے بتایا تھا خالق اور مخلوق کی پرورش میں فرق، ایک یہ حصہ بنایا اور دوسرا ربوبیت عامہ اور خاصہ۔ تو خالق اور مخلوق کی پرورش میں فرق کے اندر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اللہ پاک یہ انعام بخشتا ہے کہ وہ لوگ اس دنیا میں کچھ اور لوگوں کے لیے پالنے کا باعث بنتے ہیں، مطلب اللہ پاک انہیں بھی اس جگہ فائز کرتا ہے کہ جہاں وہ کسی کے لیے پرورش کا، تربیت کا، اس کو پالنے کا، اس کا خیال کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پرورش ہے ہمارے لیے، یا جو اس کا پالنا ہے مخلوق کو، وہ اور مخلوق کا کسی مخلوق کو پالنا، اس میں کسی طرح چند طرح فرق ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کے اندر پہلا فرق یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی مخلوق کسی مخلوق کو اگر پالتی ہے یا اس کا خیال کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی غرض شامل ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اولاد کی پرورش ایک فطری عمل ہے، انہوں نے کرنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد آگے جا کے ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، ان کے اس وقت کام آئے گی کہ جب کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، یہ اولاد ہی ہوگی جو ان کے اس وقت کام آئے گی۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، تو وہ مخلوق کے لیے سرپرست، اس کا مربی اور اس کا ایک طرح سے رکھوالا بننے کا جو فرض ہے وہ سر انجام دیتا۔ جبکہ اللہ رب العزت بغیر کسی غرض کے، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا، نہ ہم سے کچھ مانگتا ہے، وہ اپنی ربوبیت میں، اپنی پرورش میں، ہمارے خیال رکھنے میں، سب کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے ایک طرح سے اس نے اپنا جو اس کی یہ خاصیت ہے، اس کا یہ جو مقام ہے، وہ سب کے لیے عام ہے، اور وہ سب کا رب العالمین، اور بغیر کسی غرض کے، اس میں کسی قسم کی کوئی غرض شامل نہیں۔ دوسرا فرق مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی اور مخلوق کسی کو پالتی ہے تو اس کے اندر وہ چیزوں کا بڑا خیال کرتی ہے کہ ہم اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو آگے جا کے ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ہماری کم پڑ جائے یا ہماری اس مال میں کچھ کمی آ جائے، تو لوگ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، مطلب بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ اپنے اس کو پالنے میں، اس کی پرورش میں جو ان سے ہو سکتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنی جو خدمت ہے اس کو وہ بڑے ایک لمیٹیشن کے انداز میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس پرورش میں۔ جبکہ اللہ رب العزت کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے بغیر کسی حساب کتاب، بغیر کسی لمٹ کے سب کی پرورش کرتا ہے، اپنی نعمتیں سب کے لیے عام کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک فرق یہ بیان کیا۔ تیسرا فرق مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عام زندگی میں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ سخاوت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا
سرپرست بنتا ہے تو لازماً اس کو وہ احسان جتاتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کو یہ گنواتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے برے وقت میں یہ کیا، جب تم کچھ نہ تھے، جب میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کری، اور امید کرتا ہے کہ سامنے والا بھی اس کو اس کا رپلائی دے۔ جبکہ اللہ رب العزت جو بھی کچھ اپنی مخلوق کے اوپر اپنا کرم، اپنی نعمتیں، اپنا رزق، ہر اپنی جو سہولت اس مخلوق کو چاہیے، وہ بغیر کسی احسان جتائے، بغیر کسی بدلے کے اس کے ساتھ اللہ رب العزت ایک سا اس کے ساتھ معاملہ پیش فرماتا ہے۔ چوتھا فرق مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ کسی کی پرورش کرتے ہیں یا کسی کا خیال کرتے ہیں یا کسی کا بوجھ اٹھانے کا ان کے اوپر فرض آ جاتا ہے، اور اس کو کوشش کرتے ہیں کسی طرح کہ ہم اس کو اپنی فرض کو ادا کرتے ہیں اچھے سے، خوش اسلوبی سے، تو وہ ان کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم اس کو مطلب میری کوشش ہے کہ میں ایک آدمی کا خیال کر لوں، کسی اور کی کوشش ہوگی 10 لوگوں کا خیال کر رہا ہوگا، کسی اور کی کوشش ہوگی وہ 40 لوگوں کا خیال کر لے گا۔ اسی طرح جس شخص کے پاس جتنے وسائل ہیں اتنی وہ کوشش کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت تمام کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، کس قسم کی مخلوقات ہیں جن کا ہم نہ اندازہ کر سکتے نہ ہمارے علم میں وہ آ سکتی ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا ہے، اور ہر ایک مخلوق کو اس کی طلب کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق اس کو اس کی چیزیں، اس کی نعمتیں، اپنی نعمتیں اور اپنے وسائل، اپنی جو اللہ پاک نے جو اس کے لیے چیزیں مہیا کی، پیدا کی، سب اس کو اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ جبکہ انسان یا مخلوق کوشش کرتی ہے کہ ہم کم سے کم لوگوں کا بوجھ اٹھائیں۔ پانچواں پر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں یا اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہم سے سوال زیادہ نہ کرے، مطلب لوگ اس بات کا برا مناتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ایک بھلائی کر دی، کل یہ ہم سے 10 سوال کر رہا ہے، اب 10 سوال اس کے کیسے پورے کریں، اس کے مطالبات کیسے پورے کریں گے۔ مطلب لوگ گھبراتے ہیں ان چیزوں سے جن چیزوں میں ان کو سامنے جس کے ساتھ وہ سرپرستی کر رہے ہیں، جس کی رکھوالی کر رہے ہیں، جس کی پرورش کر رہے ہیں، وہ ان سے مطالبات نہ کرے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ذات، وہ کریم ذات ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں پسند کرتی ہے کہ مجھ سے زیادہ طلب کیا جائے، لوگ مجھ سے سوال کریں اور میں عطا کروں۔ مطلب اللہ تعالیٰ وہ ہستی، وہ ذات ہے کہ مخلوق تو چاہتی ہے کہ لوگ اس سے کم سوال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ سوال کیا جائے، اور وہ اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ چند فرق یہاں مفتی صاحب نے بیان کرے کہ پرورش جو ایک مخلوق کسی کی کر رہی ہے اس میں، اور اللہ رب العزت جو مخلوق کی پرورش کر رہا ہے اس میں بہت حد تک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پالنے والا صرف ایک ہی ہے، اور جس کا حق ہے پالنے کا اور جس کی خوبی ہے پالنے کی، اور وہ صرف ہمارا اللہ تعالیٰ، وہی رب العزت ہے جو ہر ایک کو بہترین طریقے سے پال رہا ہے، پالتا ہے اور پالتا رہے گا۔ اب یہاں مفتی صاحب ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں، عیسائی کمیونٹی ہے، ان کے یہاں یہ ایک عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک باپ کی طرح، ان کے ایمان میں، ان کے عقائد میں یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب کی جگہ باپ کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں۔ اب وہ جو عقیدہ ہے اس کے متعلق مفتی صاحب چند باتیں یہاں عرض کرتے ہیں کہ سب سے بڑا ان کا جو اس بات کی
جھوٹا ہونے کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جب کوئی شخص اگر وہ اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کی جنس میں سے ہوتی ہے اور اس کی نوع میں سے ہوتی ہے. مطلب انسان کا اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ اس کی اولاد انسان ہی ہوگی اور وہ حیوان نہیں ہوگی. حیوان کی اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ انسان نہیں ہو سکتی, وہ حیوان ہی ہوگی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب العزت کی یہ مخلوق یعنی انسان اولاد ہو اور وہ باپ ہو ان کا. تو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کا یہ عقیدہ باطل ہے. پھر مزید آپ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ باپ جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اولاد کا اور اولاد محتاج ہوتی ہے باپ, جبکہ خدا اور وحدہ لا شریک یا جس کا آدمی اقرار کرتا ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا خالق, وہ وہی ہستی ہو سکتی ہے جو محتاج نہ ہو. تو اگر عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ باطل عقیدہ. پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ باپ جو ہوتا ہے وہ کسی حد تک اپنی لمیٹیشن میں رہ کے ایک حد تک پرورش کرتا ہے. وہ یا تو اولاد کی جو جسمانی نشو و نما ہے اس کی پرورش کرے گا یا اس کے کردار کی کسی حد تک پرورش کرے گا, لیکن اسے ضرورت ہوگی ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ اس عمل کو بہترین پائے تکمیل تک پہنچائیں. اس میں اسے ماں کی ضرورت ہے, وہ مجبور ہے کہ ماں اس کا ساتھ دے اولاد کی پرورش میں. پھر اسی طرح اسے اساتذہ استادوں کی ضرورت ہے جو بچے کو بہترین علوم سکھائیں اور اسے اس کے کردار کو بہترین انسانیت کے کردار میں ڈالیں. لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور کی ذات کے ساتھ اس کو ساتھ یہ مجبوری نہیں ہے کہ اسے کسی اور کی مدد لینی پڑے. اللہ تعالیٰ ہوتا وہی ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے, نہ یہ کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت. تو یہ عقیدہ عیسائیوں کا انتہائی باطل فضول لغو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ باپ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ فادر ہے. اس کے بعد مفتی صاحب نے جو حصہ یہاں پہ رقم کیا اس کا نام آپ نے رکھا ربوبیت عامہ اور خاصہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یہ دونوں طرح سے ظہور ہوتا ہے کہ وہ اس کی ربوبیت خاص بھی ہے اور عام بھی ہے. دنیا کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے عام کر دی, سورج, روشنی, بارش, پانی, ہوا, زمین, یہ ساری اس نے عام کر دی, ہر مخلوق کو اللہ پاک یہ پہنچا رہا ہے. لیکن رزق اللہ پاک نے خاص کر دیا, اسی طرح دولت اللہ پاک نے خاص کر دی, اولاد اللہ پاک نے خاص کر دی. تو یہ وہ ہر ایک کو اس کی اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے. کسی کی اولاد صرف ہوتی نہیں ہے, کسی کا ایک اولاد ہوتی ہے, کسی کے 10 اولاد ہوتی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. لیکن دولت اسی طرح, دولت بھی اللہ پاک کسی کو تھوڑی عطا کرتا ہے, کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے, یہ اس کی مرضی ہوتی ہے, یہ اس کی عطا ہے. اور تو اپنی نعمتوں میں اللہ پاک جو عطا فرماتا ہے تو کچھ مخلوق میں وہ اپنی ربوبیت, اپنی نعمتیں عام کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں میں وہ خاص کر کے اس کی اپنی عطا اپنی مرضی کے مطابق عطا فرماتا ہے. لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی جو عطا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس کو جتنا چاہے عطا کرے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے خاص و عام کے لیے ہر ایک کے لیے عام کر دی, یعنی سب کو اس کا برابر حصہ ملتا ہے, اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہستی, وہ ذات ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو جس طرح وہ رب العالمین ہیں, ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو خوبی ہے رحمت,
یہ ہر ایک مخلوق کے لیے عام کر دی۔ جس طرح اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کو عام کر دیا، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے عام فرما دیا۔ اب آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ العالمین یعنی رب کی، تو یہ سارے جو پوائنٹ یا نکات آپ نے بیان فرمائے وہ رب کے مطابقت سے، مناسبت سے آپ نے بیان فرمایا۔ آگے جو لفظ ہے العالمین، اس کا مطلب ہے عالم کی جمع۔ عالم کہتے ہیں علم کی، یہ ماخوذ ہے علم سے، علم کہتے ہیں نشانی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی یہ اپنے خالق کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اس عالم میں کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، کیسے تخلیق کری اس نے۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ سب نشانیاں کہلاتی ہیں عالم، اسی لیے انہیں عالم ہے، اور اس کی جمع عالمین ہے۔ تو یہاں مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے، ایک روایت انہوں نے بیان کی کہ اللہ پاک نے کل 18,000 عالم بنائے، جن میں سے ایک عالم دنیا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا زمین اور آسمان کا ایک عالم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ صرف ایک عالم ہے۔ ایسے ہی کئی ہزار اللہ پاک نے عالم پیدا فرمائے جن کا علم ہم یا تو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ اللہ ہی سب سے بہتر علم رکھنے والا ہے۔ اب اس میں عالم اجسام ہے، عالم امکان ہے، عالم ناسوت ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم ارواح ہے، عالم جنات ہے، عالم ملائکہ ہے، اور عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم علوی ہے، عالم سفلی ہے۔ تو بہت سارے چند عالموں کا تو ہمیں الفاظ، ان کے اسم مبارک ہمیں ملتے ہیں، لیکن بہت سے عالموں کو تو ہم ان کے نام تک نہیں جانتے۔ تو یہ سارے عالم اللہ پاک نے صرف اس لیے، اللہ پاک نے جب وہ تخلیق کری عالموں کی، دنیا کی، تو اللہ پاک نے ان سب کے لیے وہ رب العالمین، اور جتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ جس حالت میں ہم ان کو تصور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ان سب کے اوپر اللہ کی ربوبیت خاص اور عام پہ بالکل سب کے لیے اللہ پاک کا مظہر ہے۔ اب یہاں روح البیان سے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ صرف انسانوں کی 125 اقسام، مطلب جو ہماری ایک ہم جسے انسان کہتے ہیں، ہم انسان ہیں، تو انسان کی بھی اللہ پاک نے قسمیں بنائیں، اور بعض روایت میں ان کی تعداد 125 ہے۔ اب کتنی تعداد ہوگی انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، ان کی کتنی اقسام ہوں گی، اسی طرح ہزاروں لاکھوں، مطلب ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اللہ پاک کی کتنی مخلوقات، مطلب ہماری کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اللہ پاک نے کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ پاک ہر مخلوق کے لیے اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں اور برکتیں ہر ایک کے لیے لٹا رہا ہے، سب کو عطا کر رہا ہے، اسی لیے وہ رب العالمین ہے۔ اب یہاں آخر میں مفتی صاحب چند اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں، جو کہ یہاں پہ یا تو غیر مسلم یا کچھ لوگ جو یہاں پہ اعتراض ان کے دماغ میں آ سکتا ہے، تو مفتی صاحب نے ان کے یہاں جوابات عطا فرمائے۔ تو پہلا اعتراض مفتی صاحب یہاں لکھتے ہیں، جو کہ اگر لوگ کر سکتے ہیں غیر مسلم، کہ اگر تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مسلمان کیوں کفار کا قتل کرتے ہیں؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قتل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب کسان کھیت میں فصل اگاتا ہے تو اس فصل کے ساتھ اکثر بہت سی گھاس پھوس اور ایسی پودے اگ جاتے ہیں جو کہ فصل کے لیے نقصان دہ، اور کسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر میں نہیں ان کو الگ کروں گا تو یہ میری فصل کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کو یہ حکم دیا
کہ کفار کا قتل کریں، تو چونکہ وہ کفار ہیں تو انسان، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہے، ہم امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے نقصان دہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے قتل کا حکم عطا فرمایا کہ اس سے امت محمدی کو جو نقصان ہو رہا ہے اس سے اسے بچایا جائے۔ دوسرا اعتراض یہاں پہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کام پرورش کرنا ہے اور تکلیفوں سے بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیفوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف اس لیے دیتا ہے، کسی کو دکھ غم میں مبتلا اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ختم کر دے، اور جب وہ اس کا بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور یہ اس کی راحت کا اضافہ کا باعث بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو راحت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے اوپر بڑھ جائے۔ اب یہاں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ مال کی زکوٰۃ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مال کی زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ کوئی ظلم ہوگا، اور یہ بڑا ہمارا مال تو خواہ ضائع ہو رہا ہے یہاں پہ، جبکہ ہم اسے استعمال بھی نہیں کر رہے، دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے وہ سمجھ تو یہ رہے کہ وہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک اسی مال کے ذریعے کتنے غریبوں کا پیٹ پالتا ہے، کتنے غریبوں کی مشکلات دور ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک ان کے مال میں ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح تکلیفیں دکھ آتی ہیں تو وہ ہمارے فضائل میں، ہمارے درجات میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پھر مفتی صاحب ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کی ہر دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہ اکثر لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بندے کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دعا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی دعا اس کے لیے اس کو نفع پہنچا سکتی ہے، اور کون سی دعا اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر علم رکھنے والا ہے۔ تو مخلوق تو دعائیں بہت ساری کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نقصان دہ۔ تو اسی لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک اس کی وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ دوسرا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک ناسمجھ معصوم بچہ ہوتا ہے، وہ اگر کسی چیز کا بارے میں ضد کرنے لگ جائے تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ، تو ہم بچے کی ہر ضد پوری نہیں کر دیتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دعاؤں میں جو دعا ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، اللہ پاک اس دعا کو ہمارے لیے عطا فرما دیتا ہے، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اللہ پاک اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح کا ایک مضمون حدیث شریف میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دعائیں تمہارے لیے نفع بخش ہیں اور کچھ تمہارے لیے نقصان دہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو نفع والی ہیں وہ تمہیں عطا کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ دنیا میں اگر عطا نہیں کرتا تو حشر میں اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ وہ تمام دعائیں اللہ پاک رکھ لیتا ہے، اور جب حشر میں اعمال نامے پہ حساب کتاب ہوگا تو اللہ پاک وہ دعائیں آپ کے اعمال نامے میں شامل فرما دے گا، جو کہ جائز دعائیں تھیں، لیکن اللہ پاک نے اپنی حکمت سے ان کو روک لیا اور دنیا میں آپ کو وہ عطا نہیں کی، لیکن حشر میں وہ آپ کو عطا کر دی جائیں گی، اور بہترین نعم البدل اللہ پاک آپ کو وہاں اس کا عطا فرمائے۔ اسی طرح کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رب کے معنی پالنے والے کے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر سب کا رب ہے تو وہ سب کو ہی پالے، تو اللہ تعالیٰ موت کیوں دیتا ہے، لوگوں کو موت کیوں آ جاتی ہے، لوگ مر کیوں جاتے ہیں؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں وہ موت کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ موت تو اپنے حبیب اور محبوب سے ملنے کا ایک بہانہ ہے،
اور اصل زندگی کا آغاز ہے۔ مطلب یہ جو دنیا ہے یہ تو ایک طرح سے ہماری آزمائش گاہ ہے، ہم ایک کلاس روم میں، ہم نے جتنا اللہ پاک نے وقت رکھا ہے اتنا اس دنیا میں اس کلاس روم میں اپنے پیپر کو ہم نے یہاں پہ انجام تک پہنچانا ہے۔ اصل زندگی کا آغاز تو ہوگا ہی مرنے کے بعد۔ تو نیک لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نیک عمل ایسے کر لیں کہ مرنے کے بعد ان کو اس کی بہترین جزا اور بدلہ عطا کیا جائے۔ یعنی یہ دنیا ایک کھیتی ہے، ایک ہمارا ہم نے یہاں اپنا فصل اگانی ہے، اور جو موت ہے وہ اس کی کٹائی ہے کہ جو ہم نے فصل بوئی ہے اب اس کو کاٹ کے ہم نے اس سے نفع اٹھانا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کو کہ ہماری فصل بہترین تیار ہو، نہ کہ جب ہم فصل کی کٹائی کریں تو وہ ایسی ہو کہ جس سے ہمیں نقصان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اگلا مفتی صاحب اعتراض بیان کرتے ہیں کہ رب العالمین اگر اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر حاجت ہم اسی سے مانگیں۔ ہم دنیا داروں کے پیچھے اور کچھ لوگ نیک لوگوں کے پیچھے اور ولی اللہ سے یا سرمایہ داروں سے، ان لوگوں سے کیوں اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں؟ ہمیں تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنی چاہیے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اصل دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کے کچھ ذریعے بنا دیے۔ بعض نعمتیں وہ براہ راست عطا کرتا ہے، بعض نعمتوں کے لیے اس نے سبب پیدا کر دی، اور بعض نعمتیں ہماری کوشش میں رکھ دی کہ میں کوشش کروں گا تو حاصل ہوگی، بعض نعمتیں میں کسی سے مانگوں گا تو عطا کی جائے گی۔ اگر میں بیمار ہوں گا تو دوائی کسی ڈاکٹر سے لوں گا تو مجھے دوائی دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کوئی گھر پہ آ کے مجھے دوائی دے گا اور میں شفا حاصل کروں گا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، تو ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرا کے اپنے مرض کی تشخیص کرا کے اس سے میں نے اپنے مرض کی جو دوائی ہے وہ لینی پڑے گی، اور میں اسے کھاؤں گا تو مجھے شفا حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو سبب بنایا، ذریعہ بنایا، تاکہ وہ اپنی نعمتیں ان ذریعوں سے اپنے بندوں تک پہنچا سکے۔ تو یہ چند اعتراضات جو لوگوں کے دماغ میں آ سکتے ہیں مفتی صاحب نے یہاں بیان فرمائے، اور یوں جو یہ کلمات تھے رب العالمین، ان کی تفسیر اور ان کے اہم نکات یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اگلے کلمات ہیں الرحمن الرحیم، ان کا ہم اپنے اگلے سلسلے میں تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں صحت و تندرستی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔